استوار کرتا ہے، یعنی سود کے مکمل خاتمے کا اعلان کر دیا گیا۔ جی ہاں، سود یا ربا کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا۔ لیکن کیا سود کو یوں یکدم ختم کرنا اس وقت کی مکہ کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا معاشی دھچکا نہیں تھا؟ کیونکہ پوری تجارتی معیشت کا پہیہ تو اسی پر چلتا تھا۔ یہ بہت ہی باریک اور اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، سود کوئی معمولی لین دین نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ یہ وہ بنیادی ہتھ کنڈا تھا جس کے ذریعے طاقتور اشرافیہ غریبوں کو اپنا معاشی غلام بناتی تھی۔ اس وقت کا نظام یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اصل رقم بروقت واپس نہیں کر پاتا تھا تو قرض کی رقم دوگنی کر دی جاتی تھی۔ اور پھر وہ شخص کبھی اس قرض سے نکل ہی نہیں پاتا ہوگا۔ بالکل، اور بالآخر وہ شخص اور اس کا خاندان قرض خواہ کے غلام بن جاتے تھے۔ تو سود کو ختم کرنا دراصل اس ظالمانہ سرمایہ کے نظام کی کمر توڑنا تھا۔ سمجھ گیا۔ لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے وہ محض اس قانون کا اعلان نہیں تھا، بلکہ اس کے نفاذ کا وہ طریقہ تھا جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ بالکل، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اس قانون کا اطلاق اپنے خاندان پر کیا۔ جی، اپنے ہی گھر سے شروعات کی۔ آپ نے فرمایا کہ آج سے دور جاہلیت کا سارا سود باطل قرار دیا جاتا ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے چاچا عباس بن عبد المطلب کا سارا سود معاف کرتا ہوں۔ بے شک یہ ایک بہت بڑی مثال تھی۔ یہ بات مجھے ذاتی طور پر سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے۔ ذرا آج کی جدید دنیا کے لیڈروں، سیاستدانوں اور پالیسی سازوں کو دیکھیے۔ ان کا تو حال ہی کچھ اور ہے۔ ہاں، جب بھی کوئی نیا ٹیکس لگتا ہے یا کوئی معاشی پابندی لگائی جاتی ہے تو قانون بنانے والے سب سے پہلے اس میں سے اپنے لیے بچ نکلنے کا راستہ یا استثناء نکالتے ہیں۔ آف شور کمپنیاں، ٹیکس ہیونز، یہ سب کیا ہیں؟ طاقتوروں کے خود کو بچانے کے راستے؟ بالکل، لیکن میدان عرفات میں اس دن کیا ہو رہا تھا؟ کیا ہو رہا تھا؟ ایک ایسا معاشی قانون نافذ کیا جا رہا تھا جس کا بظاہر مطلب ایک بہت بڑا مالی نقصان تھا۔ مکے کی اشرفیہ کا سارا سرمایہ اسی سود پر کھڑا تھا۔ بالکل کھڑا تھا۔ اور قائد سب سے پہلے اپنے ہی خاندان، یعنی اپنے چچا، جو کہ اس وقت کے بڑے سرمایہ داروں میں سے تھے، ان کی دولت کا ایک بڑا حصہ منسوخ کر کے خود کو اور اپنے خاندان کو اس نقصان کے لیے پیش کر رہا ہے۔ واہ، کیا بات ہے! یہ عملی انصاف اور لیڈرشپ کی وہ بے مثال سطح ہے جو دنیا کے کسی بھی جدید جمہوری یا معاشی نظام میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ اور ظاہر ہے جب قائد خود سب سے بڑی قربانی دے تو پھر معاشرے کا کوئی بھی فرد اس قانون سے بغاوت کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ بالکل بھی نہیں۔ معاشی انصاف کی اس بنیاد کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اسی کے ساتھ امانت اور ذمہ داری کا ذکر بھی کیا گیا۔ واضح حکم دیا گیا کہ جس کے پاس کسی کی امانت ہو وہ اس کے حقدار کو واپس کرے، اور یہ بھی کہ کسی پر ظلم نہ کرو تاکہ تم پر ظلم نہ کیا جائے۔ یعنی ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کی جا رہی تھی جہاں نہ صرف قانونی طور پر بلکہ اخلاقی طور پر بھی ہر شخص دوسرے کی جان، مال اور عزت کا محافظ ہو۔ لیکن جی بولیں۔ یہ سب تو ایک دن کا اعلان تھا۔ انسان کی فطرت میں بھول جانا اور بھٹک جانا شامل ہے۔ معاشرے وقت کے ساتھ زوال کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ آپ کا مطلب ہے کہ اسے محفوظ کیسے رکھا جائے؟ ہاں، اتنے جامع اور عظیم الشان قوانین کو آنے والی نسلوں اور صدیوں تک کیسے محفوظ رکھا جائے، اس کا کیا لائحہ عمل دیا گیا؟ دیکھیں، کسی بھی عظیم لیڈر کا سب سے بڑا امتحان یہ ہوتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد اس کا لایا ہوا نظام کیسے چلے گا۔ محض ایک نظام دے دینا کافی نہیں ہوتا۔ بالکل، اس کی بقا کے لیے کچھ مستقل بنیادیں چاہیے ہوتی ہیں۔ بالکل، ایک مستقل نہ بدلنے والی بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو سمیٹتے ہوئے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور وہ کیا تھیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ 2 چیزیں تھیں اللہ کی کتاب یعنی قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ واہ، یہ وہ مستقل اور ابدی ضابطہ ہے جو اس پورے چارٹر کی روح کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی طرح نہیں ہے جو ہر دہائی کے بعد حالات کے دباؤ کے تحت بدل دیے جائیں۔ اور پھر اس گفتگو، اس عظیم شان خطبے کا وہ انتہائی جذباتی اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا لمحہ آتا ہے، وہ آخری گواہی والا منظر ہے نا۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس 1 لاکھ سے زائد کے مجمع پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور ان سے ایک سوال کرتے ہیں،
وہ پوچھتے ہیں کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ اللہ اکبر! ذرا اس کیفیت کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ ایک ایسی ہستی جس نے اپنی پوری زندگی، اپنا آرام، اپنا سب کچھ اس پیغام کی ترویج کے لیے قربان کر دیا ہو، وہ اپنے ماننے والوں سے اس کی گواہی مانگ رہی ہے۔ اور وہ سارا مجمع جس کی حد نگاہ تک انسان ہی انسان تھے۔ ہاں، وہ یک زبان ہو کر پورے جوش اور عقیدت سے اقرار کرتا ہے کہ جی ہاں، آپ نے پیغام پہنچا دیا اور اپنا حق ادا کر دیا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی بڑے فاتح یا لیڈر کی نفسیات کو دیکھ لیں۔ ان کی نفسیات تو بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ بالکل۔ جب کوئی لیڈر اپنی کامیابی کے بالکل عروج پر ہوتا ہے نا، جب لاکھوں لوگ اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوتے ہیں، تو انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنی تعریف سننا چاہتا ہے۔ ہاں، وہ اپنی کامیابیوں کا سارا کریڈٹ خود لیتا ہے، اپنے مجسمے بنواتا ہے، اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سچے نبی کا انداز دیکھیں۔ جب مجمع اقرار کرتا ہے کہ پیغام پہنچ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا کریڈٹ خود لینے یا اس کامیابی پر فخر کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور پھر مجمع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 بار فرماتے ہیں، اے اللہ گواہ رہنا۔ اے اللہ گواہ رہنا۔ کیا کمال کا وہ منظر ہوگا اور کیا ہی عاجزی کا وہ مقام تھا۔ بے شک وہ الفاظ آج بھی دلوں پر اثر کرتے ہیں۔ اپنے ماننے والوں اور سب سے بڑھ کر اپنے خالق کے سامنے اپنی ذمہ داری کی ادائیگی پر جواب دہی کا یہ احساس اس بات کا حتمی ثبوت ہے کہ یہ محض کسی دنیاوی لیڈر کا خطاب نہیں تھا، بلکہ یہ واقعتاً ایک سچے نبی کی آخری اور سچی گواہی تھی۔ بے شک۔ اور آج ہم نے اس خطبے کے جن مختلف پہلوؤں پر تفصیلی بات کی ہے نا، جی، وہ سب بہت اہم تھے۔ چاہے وہ جان و مال کا تقدس ہو جس نے خون خرابے کو روکا، وہ مساوات ہو جس نے نسلی تفاخر کو کچلا، خواتین کے حقوق ہوں، معاشی انصاف ہو جس نے سود جیسی لعنت کو ختم کیا، یا پھر وہ دائمی رہنمائی کا راستہ ہو۔ بالکل۔ یہ تمام اجزاء مل کر ایک ایسا مکمل اور بے عیب ضابطہ حیات بناتے ہیں جس کی آج کی اس جدید مگر اخلاقی طور پر کھوکھلی دنیا کو شدید ترین ضرورت ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ماخذ کے آخر میں اٹھائے گئے ان سوالات پر بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے جو ہمیں خود احتسابی کی دعوت دیتے ہیں۔ جی، ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، کتابوں تک محدود کر دیا ہے؟ ہاں نا، کیا ہم نے اسے محض تاریخ کی کتابوں میں پڑھنے، سال میں ایک بار خطبوں میں عقیدت سے سننے اور صرف زبانی جمع خرچ تک محدود کر دیا ہے؟ آج جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو دنیا میں ہر طرف ظلم کا بازار گرم ہے۔ انسانی حقوق کی بدترین پامالی ہو رہی ہے، اور معاشی عدم استحکام نے انسانوں کو مایوسی کی دلدل میں دھکیل دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں بار بار اس خطبے کی طرف لوٹنا پڑتا ہے۔ بالکل۔ ہمیں یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ حقیقی اور دائمی انسانی حقوق کا تصور، معاشرتی انصاف کا قیام اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا واحد راستہ صرف اور صرف اسی پیغام کی غیر مشروط پیروی میں پوشیدہ ہے۔ اور جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے، مسائل حل نہیں ہوں۔ جی ہاں، جب تک ہم ان اصولوں کو اپنی روزمرہ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا حصہ نہیں بناتے، ہم محض اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارتے رہیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اگر یہ تفصیلی جائزہ اور یہ گفتگو آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، آپ کے ذہن میں نئے دریچے کھولتی ہے، تو ہمارا ایک لازمی پیغام ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ پلیٹ فارم اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اس سے بھی بڑھ کر اس عظیم اور لازوال پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اسے شیئر کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جی بالکل، اور یاد رہے کہ یہ انتہائی فکر انگیز اور محنت سے تیار کی گئی تحریر عاجز مسلمان کی جانب سے پیش کی گئی تھی تاکہ ہم سب اپنے اندر اور باہر کی دنیا کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ اور ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری اور عظیم ترین پیغام کو نہ صرف درست اور گہرے انداز میں سمجھنے کی توفیق دے، بلکہ ہمت دے کہ ہم اپنی عملی زندگیوں میں اس کا نفاذ کر سکیں، آمین۔ اور پھر اس روشنی، اس علم اور اس مساوات کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانے کے قابل بھی ہو سکیں۔ آمین۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس گہرے مطالعے کو ختم کریں، ہم سننے والوں کے لیے ایک نیا اور بہت ہی فکر انگیز زاویہ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ذرا اس پہلو پر غور کیجیے۔ آج کی یہ جدید دنیا جو اپنی تمام تر ٹیکنالوجی،
مصنوعی ذہانت اور ترقی کے دعووں کے باوجود معاشی عدم مساوات اور نسلی و قومی تفریق میں بری طرح گھری ہوئی ہے۔ بالکل گھری ہوئی ہے۔ اگر یہ دنیا صرف اور صرف اس ایک خطبے کے معاشی اور مساوات کے اصولوں کو، جن میں سود کا مکمل خاتمہ اور صرف تقوی یا خالصتاً کردار کی بنیاد پر برابری شامل ہے، اسے من و ان نافذ کر دے تو کیا ہوگا؟ تو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ راتوں رات عالمی سطح پر غربت کا گراف کس تیزی سے گرے گا اور طاقت کا وہ توازن جو چند ہاتھوں میں مرتکز ہے وہ کس حد تک بدل جائے گا؟ اس بارے میں ضرور سوچئے گا۔ واقعی یہ سوچنے کا مقام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔